سعد حسین کے بارے میں یا ان کے گھرانے کے بارے میں کیسے یہ سونے کی اینٹیں نکلی، یہ سارا کچھ نکلا، کدھر سے آتا ہے، کون دیتا ہے؟ یعنی کہ چندے کے پیسے سے اتنا سب کچھ نہیں ہو سکتا، ہدیے کے پیسے سے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا مدرسہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے، میں ایک ادارے کا محتمم ہوں، میرے پاس 3 اساتذہ کرام ہیں، معاملات ہیں۔ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے، آپ کو اٹھایا گیا ہے، یہ کسی کے کہنے پہ کی گئی ہے، تو کیا وجہ بنی، آپ نے کی کیوں ہے؟ یہ ایک بندے کی خاطر پورے ملک کو داؤ پہ تو نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ غلط بات ہے، راستے بند کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو راستے کھلوائے ہیں، بند نہیں کیے۔ السلام علیکم، میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ اس ٹائم میرے ساتھ قاری محمد آصف صاحب موجود ہے، جنہوں نے ایک مذہبی جماعت کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کرنے کے لیے ملتان پریس کلب میں ابھی پریس کانفرنس کی ہے۔ میرے خیال سے پاکستان کی یہ پہلی پریس کانفرنس ہے کہ جو انہوں نے اس جماعت کی مذمت کی ہے۔ بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی، آپ پہلے اس مذہبی جماعت کا حصہ تھے اور اب اگر آپ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ؟ اس مذہبی جماعت کے ساتھ لا تعلقی کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، یہ ایک افراتفری کا جو ماحول پیدا کیا ہے، پاکستان کے سرکاری اداروں کو، سرکاری املاک کو جو نقصانات پہنچائے ہیں، اس وجہ سے اس جماعت سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ ہم ایک پرامن شہری ہیں اور ہمیں پرامن طریقے سے اپنے ملک کے اندر رہنا چاہیے۔ اس وقت انہوں نے یہ سارے معاملات کیے جب غزہ کے اندر بھی امن ہو چکا تھا، اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی بھی دخل اندازی کر رہا تھا، تو ہمیں اس وقت پرامن رہنا چاہیے تھا۔ جو ہمارے یہ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہ آپ نے 3 معلم رکھے ہوئے ہیں، تو وہ جو معلم ہیں ان کی جو تنخواہ ہے، جو سیلری ہے، جو ہدیہ آپ انہیں دیتے ہیں، وہ ماہانہ کتنا ہے؟ ایک کو 18,000 روپے دیتے ہیں، کسی کو 17، کسی کو 16,000 روپے۔ وہ اہل علاقے کی معاونت سے ہم یہ ادارہ چلا رہے ہیں۔ تو ابھی آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ سعد رضوی صاحب کے گھر سے کروڑوں روپیہ ملتا ہے، لاکھوں روپیہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ملکی غیر ملکی کرنسی ملتی ہے، سونے کی چیزیں ملتی ہے، گڑیاں ملتی ہے۔ ایک امام مسجد کے گھر، ایک امام مسجد کی اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، جیب اجازت دیتی ہے کہ وہ اتنی چیزیں خرید سکے۔ اس کے گھر سے آپ بتا رہے ہیں کہ 18,000 آپ کے پاس جو معلم ہے ان کی تنخواہ ہے، تو کیا وہ یہ اگر ان کے گھر کی پولیس تلاشی لے، ان کے گھر سے مہنگی ترین گڑیاں، ملکی غیر ملکی کرنسی برآمد ہوگی؟ نہیں، امام مسجد تو بیچارہ جو تنخواہ ملتی ہے وہ اپنی اس تنخواہ سے اپنے گھر کا بڑی مشکل سے گزر اوقات کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے پاس جو اساتذہ کرام ہیں، ان کی تنخواہ جو ہے ان سے وہ اپنے گھر کی بڑی مشکل سے یہ کرتے ہیں۔ یہ جو معاملات ہوئے ہیں میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس کی ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم اپنا ادارہ چلا رہے ہیں۔ آپ کا ویسے ذہن کیا کہتا ہے؟ آپ بھی ادارہ چلا رہے ہیں، لوگ آپ کو بھی ہدیہ دے کے جاتے ہوں گے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آ سکتی ہے؟ اتنا زیادہ ہدیہ آتا ہے، پھر تو سب اساتذہ کے پاس، سب امام مسجد کے پاس V8 ہو، لینڈ کروزر ہو۔ دیکھیں جی، ہم تو ادارہ چلا رہے ہیں، ہمارے پاس تو ہم اپنے اساتذہ کرام کی تنخواہیں اور بچوں کے اخراجات بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں۔ تو یہ تو میں تو کیا کہوں ان کے بارے میں، سعد حسین کے بارے میں یا ان کے گھرانے کے بارے میں، کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا، وہ جب سامنے آئیں گے تو ہم ادارہ چلا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں بھی خود سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے آتا ہے، کون دیتا ہے، کیسے یہ سونے کی اینٹیں نکلی، یہ سارا کچھ نکلا۔ وہ تو جب سامنے آئیں گے وہ خود ہی بتائیں گے کدھر سے آتا ہے، کون دیتا ہے۔ یعنی کہ چندے کے پیسے سے اتنا سب کچھ نہیں ہو سکتا، ہدیے کے پیسے سے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا مدرسہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے، میں ایک ادارے کا محتمم ہوں، میرے پاس 3 اساتذہ کرام ہیں، معاملات ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ مرید کے میں جو سارا حادثہ ہوتا ہے کہ کئی درجن پولیس والے زخمی ہوتے ہیں اور ایک SHO شہزاد نواز جو ہے وہ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے 3 بچے ہیں، وہ بچے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے والد کا کیا قصور تھا، وہ وہاں پر امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے موجود تھا، اس کا یہ قصور تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پولیس والا ڈیوٹی پر موجود ہے، اپنی کٹ پہن کے APV گاڑی سے اسے 20 سے 25 لوگ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر گولیاں لگنے سے وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک بندہ اپنی ڈیوٹی پر تعینات ہے، اسے نکالنا اس طرح کرنا؟ دیکھیں جی، یہ معاملات دھرنا تھا ان لوگوں نے کیے ہیں، یہ غلط ہوئے ہیں،
ہم ان تمام معاملات کی مسترد کرتے ہیں. اب ان بچوں کو لوگ کیا جواب دیں گے جو بچے یتیم ہو گئے ہیں؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ تو ان کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے, اپنے محافظوں کو مارا نہیں کیا کرتے. 2 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا اور ایک 6 اپنے سال کا. اپنے محافظوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے, ان کو مارا نہیں جاتا. اچھا, آپ نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے, آپ کو اٹھایا گیا ہے, یہ کسی کے کہنے پہ کی گئی ہے, تو کیا وجہ بنی, آپ نے کی کیوں ہے؟ نہیں جی, یہ میں نے اس لیے کی ہے, ایک تو جو ملک کے امن خراب کرنے کی کوشش کی ہے, یہ سارا معاملات دیکھ کر اس لیے میں نے پریس کانفرنس کی ہے, لا تلقی کا اعلان کیا ہے. مجھے کسی نے نہ پریشرائز کیا ہے, نہ میں کسی کے خوف کی وجہ سے, نہ کسی کے ڈر کی وجہ سے, نہ کسی اور وجہ سے, صرف اس لیے پریس کانفرنس کی. ایک تو ایک تعلیمی ادارہ چل رہا تھا, وہ ادارہ جو جب بدامنی پھیلی ہے, امن کو برقرار رکھنے کے لیے اداروں کو ایکشن لینا پڑا, ادارہ بند ہو گیا. دوسرا, یہ جو ملک کے امن کو خراب کیا ہے, اس وجہ سے میں نے یہ معاملات دیکھ کر اس لیے تحریک سے دوری اختیار کی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ جو ادارہ چل رہا تھا لیکن وہاں پر یہ ساری صورتحال کی گئی, چیزیں کی گئی تو وہ بند ہو گیا, تو کیا اس طرح سڑکوں پر نکلنا, روڈ بلاک کر دینا, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مریض ہے جس نے لاہور سے میڈیسن لینے جانی ہے, جب لاہور سارا بند ہوگا تو وہ مریض میڈیسن کہاں سے لے گا؟ ایک بندہ لاہور ہب ہے بزنس کا, تو جو مارکیٹس وہاں پر موجود ہے, تاجر برادری نے وہاں پر جانا ہے, سامان لینا ہے, تو وہ وہاں پر بند ہوگا, تو وہ لوگ سامان کیسے لیں گے؟ کیا اسلام ہمارا اس چیز کا درس دیتا ہے؟ اسلام تو اتنا پیارا دین ہے, امن کا درس دیتا ہے, تو کیا جو دوسرے دیکھنے والے ہیں وہ دیکھیں گے کہ اسلام کے نام پر ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب آپس میں مسلمان ہیں, جب ایک دوسرے سے لڑیں گے کیا کوئی اور اسلام میں داخل ہوگا؟ نہیں, دیکھیں جی, اسلام تو امن کا درس دیتا ہے, بھائی چارے کا درس دیتا ہے. یہ غلط بات ہے راستے بند کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو راستے کھلوائے ہیں, بند نہیں کیے. تو یہ راستے بند کرنا غلط ہے. دین اسلام کے اندر راستے بند کرنا اور امت محمدیہ کو تکلیف دینا یہ غلط ہے. اچھا, اس میں قرآن مجید آپ مجھے بہتر بتائیں گے کہ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کرو, پھر اسے آگے پھیلاؤ. سعد رضوی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ انہیں گولیاں لگی ہے, وہ زخمی ہو گئے ہیں, لیکن بعد میں اسی جماعت کے ایک جو شخص ہے وہ سامنے آتے ہیں, وہ کہتے کہ نہیں, سعد رضوی زخمی نہیں ہوئے, ہم نے انہیں آخری دفعہ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ آن ریکارڈ بات ہے. تو یہ اس طرح کا پروپوگنڈا کرنا کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں, انتشار پھیلانا کہ لوگ نکلے, جلاؤ گراؤ کرے, کہ ملک جام کر دو, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, غلط ہے. دیکھیں جی, ایک بندے کی خاطر پورے ملک کو داؤ پہ تو نہیں لگایا جا سکتا نا. جو بھی لوگ یہ خبریں پھیلاتے ہیں, وہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے. یہ ملک کے امن کو داؤ پہ لگاتے ہیں, ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور عوام کو اور اداروں کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ان کے خلاف یہ بہت غلط کرتے ہیں, اور ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمارے دین بھی اجازت نہیں دیتا, مذہب بھی اجازت نہیں دیتا, اور ہمارے ملک کا قانون بھی, معاشرہ بھی اجازت نہیں دیتا. بالکل ایسے ہی. یہ جو مذہبی جماعت کی جانب سے کیا گیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے؟ جی, جو بھی ہوا ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں, اور یہ غلط ہوا ہے. میں تمام جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کو مسترد کرتا ہوں. اور جو لوگ اس واقعے میں ملوث تھے, آپ خود امام مسجد ہے, آپ کیا کہیں گے اداروں کو کہ ان کے خلاف کس طرح کی کارروائی کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی, کچھ دن بعد, کچھ ہفتوں بعد, کچھ لوگ نکلتے ہیں, پاکستان کو جام کر دیتے ہیں, انتشار پھیلاتے ہیں, گراؤ جلاؤ کرتے ہیں. نقصان آپ کا اور میرا ہے. جو عام آدمی ہے, جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہو؟ جو ہمارا قانون اور آئین اجازت دیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ آئندہ لوگوں کو بھی سبق آنا چاہیے کہ کوئی بندہ ملک کے امن کو داؤ پہ نہ لگائے. بہت شکریہ جی. آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے تمام تر کہانی ان کی زبانی جانی کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو انتشار پھیلایا گیا, جلاؤ گراؤ کیا گیا, تو اس وجہ سے میں نے اس جماعت سے لا تلقی کا اظہار کیا ہے. کچھ ان کے ساتھ دوست آئے ہوئے ہیں, بتائیے گا, اپنا تعارف کروائیے گا, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ساری صورتحال ملک میں پیدا کی گئی ہے, جو امن ہے اس میں خلل ڈالا گیا؟ میں اس لیے بھائی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ بھائی کا تعلق نہیں ہے ایسی جماعتوں سے, ایسی سرگرمیوں سے, لیکن اب جو معاملات ہیں جو ملکی سالمیت کو داؤ پہ لگانے کے لیے یہ انتشار پھیلانا چند عناصر نے جو کیے ہیں, یہ بہت غلط کیے ہیں, اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا.
जब हमारे मामलात हैं हमारी रियासत के, हमारा किसी और रियासत से ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ना गज़ा से ऐसा मामला है। जब गज़ा में अमन हो गया, हमें तो अमन से रहना चाहिए। वो लोग जश्न मना रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हमें तो ऐसा करना चाहिए था कि हम जश्न मनाते कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरे ममालिक ने मिल के ये बहुत अच्छा काम किया कि गज़ा के लोगों का जो कत्ल आम हो रहा है उसको बंद करवाया है। हज़ारों बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए, उनको घर में रहने की जगह मिल गई है। अब हम खड़े हो गए हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत अच्छा काम और जिन लोगों ने ये काम किया है, जलाओ गिराओ किया है, वो लोग जिन्होंने वहाँ पर तैनात जो हमारे मुहाफिज थे उन्हें ज़ख्मी की गए। आपने वीडियोस देखी होगी, उनके सर फटे हुए हैं, गर्दनों में गोलियां लगी है, टांगों में गोलियां लगी है। SHO शहबाज नवाज जिसके 3 मासूम बच्चे थे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, वो वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहीद हो जाते हैं। जो उनके कातिल है उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसे जो एक शाहनवाज नहीं, ऐसे जितने ही लोगों को इन लोगों ने ज़ख्मी किया है, शहीद किया है, जो हमारे बल्कि उनके मुहाफिज थे, उनको तो ऐसी सज़ाएं मिलनी चाहिए कि आइंदा लोगों को जुर्रत भी ना हो किसी ऐसे मामले करने की, या मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाने की, या हमारे जो मुहाफिज इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ ये काम करने की। कम अज़ कम इतनी सज़ा होनी चाहिए कि आइंदा लोग भी याद रखें कि ऐसा काम करेंगे तो इससे भी ज़्यादा सज़ाएं मिलेंगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आसिफ साहब और उनके साथ जो दूसरे अहबाब थे वो हमारे साथ मौजूद थे। आपने तमाम तर डिटेल्स जो थी उनकी ज़ुबानी जानी कि उन्होंने कहा कि हम किसी के प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि जो सूरत हाल बनी है, इस जमात ने जो रियासत के ख़िलाफ़ निकल कर चक्का जाम किया है, रियासत के ख़िलाफ़ निकल कर रियासती इदारों पर जो हमला आवर हुए हैं, हमला आवर होने की कोशिश की है, जलाओ घेराव किया है, जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा है, तो इस वजह से हमने इस जमात से लातल्लुकी का इजहार किया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।